فرماتے ہیں کہ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود اور یادگاری امت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام اللہ کر ان کے رخ کو سب کو نور کا بٹورا تھا بارا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے آقا کریم پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام اللہ نے ہے کہ بھائیوں کے لیے ترک پستا کریں دودھ پیتے کی صفت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام لے کر کے جانا ہو وہ اسی ہاؤس سے لے کر کے جایا کرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہمارا نبی اللہ اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں جب نبی کونین جانوروں کی فریاد کو پہنچ رہے ہیں تو نبی کی بارگاہ میں امتی فریاد کرے تو نبی امتی کی فریاد کو کیوں نہیں پہنچائیں گے اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو خیر بشر کو خبر نہ ہو ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد ہاں یہی چاہتی ہے رنگی داد میرے مولا کی ہے بس یہی شان عظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے سبحان اللہ ہے. تب تک پھر حلیمہ کے بچے دوڑے دوڑے آئے اور عرض کرتے ہیں ارے امی آج تو بڑا گڑبڑ معاملہ ہو گیا. حلیمہ نے کہا وہ کیا؟ کہا چلو دیکھو بھائی محمد کو کسی نے شہید کر دیا. اتنا سننا تھا کہ حضرت حلیمہ بے قرار ہو گئی اور بے قراری کے عالم میں حضرت حلیمہ بھاگتی چلی جا رہی ہے. جب پہاڑی کے اوپر پہنچی تو دیکھا کہ میرے سرکار کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے ہیں. حلیمہ نے پیشانی کا بوسہ لیا اور عرض کیا بیٹا کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں امی میں یہیں کھڑا تھا، دو آنے والے آئے، انہوں نے مجھے زمین پر سلا دیا، میرے سینے کو شق کر دیا مگر خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا. اور امی نہ تو مجھے کچھ درد ہوا، میرے سینے کے اندر سے انہوں نے کچھ نکالا اور کچھ رکھا جب سے مجھے بڑی تسلی حاصل ہے. میرے آقا کے مقدس سینے کو حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں تو ٹانکے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا تمہارے مقدس سینہ کو رب تعالیٰ نے کشادہ نہیں فرمایا؟ یہ واقعہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے. جب یہ معاملہ پیش آیا تب حضرت حلیمہ اب گھبرا گئی.
اب حضرت حلیمہ نے پلان بنا لیا اور پوری آبادی میں اعلان کر دیا کہ ام محمد کو ان کے دادا کے پاس واپس لے کر کے جا رہی ہوں. حلیمہ سعدیہ سرکار کو واپس لانے کا ارادہ کر لیتی ہیں. پوری آبادی میں خبر پھیل جاتی ہے. آبادی کے تمام مرد تمام عورتیں آ جاتی ہیں. عورتیں اپنے گودوں میں بچوں کو لے کر کے آتی ہیں. اے حلیمہ جب سے یہ آئے تھے ہمارے بچے نظر بد سے محفوظ تھے. ان کا ہاتھ ہمارے بچوں کے سر پر رکھ دو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے سر پر اپنا دست نبوت رکھ رہے ہیں. راوی کا بیان یہ ہے کہ نبی کونین نے حلیمہ کے گھر سے چلتے ہوئے جن بچوں کے اوپر دست نبوت رکھا تھا جب میرے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. یہ برکت ہے میرے سرکار کے دست نبوت کی. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تم اپنے آقا کے دست نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو. خدا کی قسم نبی کے دست نبوت کا حال یہ ہے کہ ہاتھ جسم کو اٹھا کر دیا موجے بہار سماعت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا. ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. خدیجہ شریفہ مانی جا رہی ہیں. خدیجہ طیبہ طاہرہ مانی جا رہی ہیں. خدیجہ ایک باوقار عورت تسلیم کی جا رہی ہیں. تم ان سے شادی کرنا چاہتے ہو مجھے منظور ہے. تمام خاندان کے لوگ اکٹھا ہو گئے. ادھر سے حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کو اکٹھا کر لیا. ورقہ بن نوفل ان کی طرف سے بیٹھ گئے اور آقا کی طرف سے حضرت علی کے باپ ابو طالب بیٹھ گئے. اب خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے. پہلے زمانے میں 4 طرح سے نکاح ہوا کرتا تھا. 3 طرح کا نکاح باطل قرار دے دیا گیا اور جو نکاح اس وقت مسلمانوں میں رائج ہے یہی وہ طریقہ ہے جس طریقے پر میرے سرکار کا نکاح ہوا ہے. نبی آخر الزماں کا نکاح ہونے جا رہا ہے. مکہ کے سربراہ اردہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے سرکار دولہا بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا دولہا بن کر کے جب پہلی بار میرے آقا کی شادی ہی بنے اور میرے آقا وہ دولہا بنے جب معراج میں تشریف لے گئے کی قسم دونوں کا دولہا بننا بے مثال ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکات معراج میں دولہا بننے کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے اور نئے نرالے رب کے ساما رب کے مہمان کے لیے تھے. اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی اچھال مارتا ہے. اچھال کے ساتھ ڈوبا ہوا بچہ بھی واپس آ رہا ہے. عورت دوڑ کر کے قدم پر گر پڑتی ہے اور عرض کرتی ہے اے حلیمہ تم اپنے ساتھ بچہ لے کر چل رہی ہو کہ کوئی فرشتہ لے کر چل رہی ہو. حلیمہ نے کہا تم نے یہی ایک واقعہ دیکھا تم گھبرا گئی ہو. ایسے نہ جانے کتنے واقعات میں نے دیکھے ہیں. انہی بنیاد پر تو ان کو ان کے دادا کے پاس لے کر کے جا رہی ہو. چنانچہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے پیارے کہ میرے سرکار نے اپنا لعاب شریف ہی کنواں میں کیوں ڈالا. ویسے ہی سرکار فرما دیتے بچہ باہر نکل آتا. تو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کنویں کا پانی کھاری تھا. میرے سرکار کا لعاب شریف پڑ گیا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. ایسا میٹھا ہوا کہ کوئی پانی اس کے مثال میں نہیں ہے. میرے سرکار نے مدینہ شریف کے کنویں میں لعاب شریف ڈالا تھا. اس وقت بھی پانی میٹھا ہو گیا تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ نبی کا مقدس تھوک ہے کہ اگر پانی میں پڑ جائے پانی کھاری ہو تو میٹھا ہو جا رہا ہے. اس پانی کو پی لو تو صحت مند ہو جاؤ. اس پانی کو پیو تو پیاس دور ہو جائے. اس پانی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. نبی کا لعاب شریف پڑا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جس سے کھاری کوئی شیریں جا بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ